बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद बहर एडवोकेट। आज हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मुख्तसर सी उनके ऊपर बात करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके। पहला टॉपिक यह है कि लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की 3 मुख्तलिफ मुकदमात में दरखास्त जमानतें कबल गिरफ्तारी खारिज कर दी हैं। आपको इस हवाले से पता होगा कि इमरान खान के खिलाफ बहुत सारे मुकदमात थे। कुछ मुकदमात में उन्होंने अपनी दरखास्त जमानतें दायर भी की हुई थी। जब उनकी गिरफ्तारी हो गई तो अदालत में हाजिर नहीं हो सके, तो अदम पैरवी की बुनियाद पर यानी कि इमरान खान के अदालत में हाजिर ना होने की वजह से उनकी दरखास्तें खारिज कर दी गई। तो बहरहाल इमरान खान के वकला ने हाई कोर्ट से रजू किया कि इमरान खान चूंकि गिरफ्तार हो चुके थे, वो अदालत में हाजिर नहीं हो सकते थे, लिहाजा उनकी दरखास्तों का स्टेटस बहाल किया जाए, यानी कि एक दफा फिर से उनका स्टेटस वही समझा जाए जो कि गिरफ्तार होने से पहले था। बहरहाल पटिशन मंजूर हो गई। तो अब 6 जुलाई को इनके ऊपर आर्गुमेंट्स होने के बाद इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने इसके ऊपर फैसला महफूज किया था, जो कि अब सुना दिया गया है। इमरान खान की दरखास्तें खारिज कर दी गई हैं। इसका मतलब यह है कि अब इन 3 मुकदमात में इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई है। इसका मतलब यह है कि अब उनकी रिहाई का कोई इम्कान बज़ाहिर नजर नहीं आता। यहां पर अदालत ने जेल इंतजामिया को यह भी हुक्म सादर फरमाया था कि इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी को यकीनी बनाया जाए, लेकिन अदालत के हुक्म के बावजूद भी इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी नहीं हो सकी। जेल इंतजामिया ने जिस तरह से रूटीन के साथ वो बहाना लगाते हैं कि जी नेट का कोई इशू था वगैरह वगैरह। अब यहां करने वाली बात यह है कि इमरान खान की रिहाई का मुस्तकबिल दूर में भी अभी कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। आल्दो कि ये समझा जा रहा था ना कि जी तोशा खाना में उनकी बरीयत हो गई है, साइफर केस में उनकी बरीयत हो गई है, 190 मिलियन पाउंड में उनकी जमानत मंजूर हो चुकी है, इद्दत केस में भी फैसला होने वाला है, उसमें भी उसकी बरीयत हो जाएगी, तो शायद इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। लेकिन फिलहाल इमरान खान की रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। इन 3 मुकदमात में इमरान खान की गिरफ्तारी डाली जा चुकी है। जैसे जैसे जमानतें मंजूर होती जाएंगी, उनकी मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तारियां डालती रहेंगी, और फिलहाल ऐसा कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती है, पीडीएम की सारी जमातें भी ये समझती हैं कि अगर इमरान खान को छोड़ दिया तो फिर इनकी सियासी तौर पर मौत हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा टकराव है। तो लिहाजा इमरान खान को रिहा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक नहीं रहना है, या इमरान खान रहेगा या इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम की जमातें रहेंगी। अच्छा जी, इसके अलावा आज इद्दत केस की भी समाअत हुई, लेकिन उसके ऊपर अभी फैसला नहीं हो सका। इद्दत केस का फैसला 12 जुलाई को सुनाया जाएगा। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह हुक्म सदर फरमाया था कि अदालत हर सूरत में 1 महीने के अंदर इस केस का फैसला करे। तो खबर मानका साहब ने इस केस को डिले करने के लिए एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट के अंदर दायर की कि ये जिस तरह से अदालत ने बाउंड किया हुआ है ना कि 1 महीने के अंदर फैसला किया जाए, तो अदालत के ऊपर एक तरह से ये प्रेशर है, लिहाजा इस फैसले को कल अदम करार दिया जाए और अदालत को आजाद किया जाए कि वो अपील के ऊपर जब चाहे मुनासिब समझे इसके ऊपर फैसला कर दे। दरअसल खावर मानका साहब इस केस को डिले करना चाहते थे, लेकिन खावर मानका की इस दरखास्त को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। लिहाजा अब इम्कान ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के इद्दत वाले केस का फैसला 12 जुलाई को हो जाएगा। और इम्कान तो बहरहाल यही है, केस के मेरिट्स को देख के तो इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई बनती है, उनकी बरीयत बनती है। लेकिन अगर अफजल मजोका साहब जिन्होंने इस केस का फैसला करना है, अगर हम उनका कंडक्ट देखें, जिस तरह से उन्होंने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में अपना फैसला सुनाया था, तो हो सकता है कि वो बरीयत इसमें ना करें, लेकिन अल्टीमेटली इस केस की बरीयत हो जाएगी। इसके अलावा जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस का फैसला अब होने को करीब है। इस केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है और होपफुली कल इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें जो कि उनको मिलनी चाहिए थी, जो कि उनको नहीं दी गई, जो कि उनकी मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम कर दी गई थी, जो कि अब उनसे वापस ली गई हैं, क्या अब 13 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब की सरबराही में जो कि कल फैसला करने जा रहा है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि अगर अदालतों का कंडक्ट देखें, अदालतों के रिमार्क्स देखें, तो ऐसा ही लगता है कि जैसे कि फैसला इमरान खान के यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आएगा। अच्छा जी, इसके अलावा सिंध के शहर संगड़ में ऊंटनी की टांग काटने के केस में नामजद 6 मुलजमान की दरखास्तें मंजूर हो चुकी हैं। अब वो उनकी रिहाई का आर्डर हो चुका है। अदालत ने जमानतें मंजूर करते हुए उन्हें 2-2 लाख रुपए मुचलके जमा करवाने का हुक्म सदर फरमाया है। ये आपको याद होगा कि ये वाकया चंद दिन पहले जब एक ऊंटनी किसी की फसल में दाखिल हो गई, तो गुस्से में आके उस खेत के मालिक ने उस ऊंटनी की एक टांग काट दी थी। लोगों ने इसको टॉप ट्रेंड बना दिया, इसको डिस्कस करना शुरू कर दिया, मामला बड़ा हाईलाइट हो गया, FIR का अंदराज हो गया, मुलजमान गिरफ्तार हो गए। तो अब अल्टीमेटली उन मुलजमान की जमानतें मंजूर हो चुकी हुई हैं।
اس کیس کی صورتحال کو مختصر سا اگر ڈسکس کیا جائے تو یہ کیس کچھ بھی نہیں تھا. جب ایف آئی آر کا اندراج ہوا ان کی ضمانتیں اسی دن اسی ٹائم پہ منظور ہو جانی تھی, لیکن چونکہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا تھا, یہ معاملہ بڑا ہائی لائٹ ہو چکا تھا, بہت سارے ہائی اپس اس معاملے کو ڈسکس کر رہے تھے, تو عدالتوں کے اوپر پریشر تھا. آلدو کے تمام اوفینسز بیلیبل ہونے کے باوجود بھی ملزمان کو جوڈیشل کیا گیا, تو بہرحال اب ان کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں. اچھا, ایک یہاں پہ میں یہ بھی بات بتا دوں کہ پاکستانی قوم کی سمجھ نہیں آتی کہ کسی بھی معاملے کو ٹاپ ٹرینڈ بنا دیتے ہیں. دیکھیں, پاکستان میں اور بھی بہت سارے معاملات ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں. یہاں پہ لوگوں کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا, ان کو ٹاپ ٹرینڈ بنائیں. لوگ اپنا بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے, اس کو ٹاپ ٹرینڈ بنائیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, وہ فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہیں, ان کو ٹاپ ٹرینڈ بنائیں. غربت, بھوک, بے روزگاری کی وجہ سے تنگ آ کر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, ان کو ٹاپ ٹرینڈ بنائیں. ٹھیک ہے, اونٹنی والا جو معاملہ ہوا وہ واقعی افسوسناک ہے, اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن چلیں یہ تو ایک اونٹنی کے ساتھ معاملہ ہوا نا, اس کو تو آپ نے بڑا ہائی لائٹ کیا, بڑا ڈسکس کیا, لیکن جہاں پہ انسانوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ بنانا چاہیے. اچھا جی, اس کے علاوہ وزیر اعظم نے 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو 3 ماہ کے لیے رعایت دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 3 ماہ میں 2.5 کروڑ گھریلو صارفین کے لیے 50 ارب روپے کی رقم خرچ ہوگی. اس رعایت سے 94% لوگوں کا فائدہ ہوگا. حکومت کی رعایت سے 4 سے 7 روپے تک فی یونٹ 94% صارفین کو فائدہ ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت نے اگر ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے تو وہ بھی صرف 3 ماہ کے لیے. 3 ماہ سے زیادہ بھی تو ریلیف پیکج کا اعلان کیا جا سکتا تھا نا, اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ 3 ماہ گزرنے سے پہلے ہی اس پیکج کو واپس لے لیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو یہ جو ریلیف دیا گیا ہے وہ بہت مختصر ہے, یعنی کہ 4 روپے سے لے کے 7 روپے تک آپ ریلیف دے رہے ہیں, یہ بہت کم ہے, اور صرف 3 مہینے کے لیے یہ آپ ریلیف دے رہے ہیں, یہ بھی بہت کم ہے. اگر ریلیف دینا تھا تو کچھ زیادہ دینا چاہیے تھا. جس طرح سے آپ آئے دن بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں, ہر ہفتے بعد 10 دن بعد بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے, اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو یہ جو رعایت دی گئی ہے وہ بہت کم ہے, اور جتنے دورانیے کے لیے دی گئی ہے وہ بھی بہت کم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت صرف یہ کام کر لے نا, میں 4 روپے کم نہ کرے, 7 روپے کم نہ کرے, کچھ بھی کم نہ کرے, جو بجلی کی قیمت ہے بے شک وہی رہنے دے, صرف یہ بجلی کے بلوں کے اوپر جو ایکسٹرا چارجز ہیں ان کو ختم کر دے, جو ایکسٹرا ٹیکسز ہیں ان کو ختم کر دے. یہ ایکسٹرا ٹیکسز کی مد میں, فردر ٹیکسز کی مد میں, جہلم نیلم سرچارج کی مد میں, ٹی وی فیس کی مد میں, وغیرہ وغیرہ, بے شمار جتنا بجلی کا بل ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ تو اس کے اوپر ٹیکسز لگے ہوئے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ناجائز طور پر بلوں کے اوپر ٹیکسز لگے ہوتے ہیں حکومت صرف انہی کو ختم کر دے تو حکومت کا بہت بڑا احسان ہوگا. اس کے علاوہ جی, جسٹس طارق محمود جہانگیری کی تعیناتی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں داؤد ایڈوکیٹ کی طرف سے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی تعیناتی چیلنج کی گئی ہے. درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ جسٹس جہانگیر کی تعیناتی آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت ریٹ آف وارنٹوں کے ذریعے چیلنج کی گئی ہے. ریٹ آف وارنٹوں میں سپریم کورٹ کے 1998 کے جسٹس سجاد علی شاہ کیس کو مرکزی قانونی بنیاد بنایا گیا ہے. نے موقف اپنایا کہ جسٹس جہانگیری کے وکیل بننے کے بنیادی قابلیت LLB کی ڈگری غلط ہے. غلط ڈگری کی بنیاد پر جسٹس جہانگیری کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت بھی دائر ہو چکی ہے. سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت زیر التوا ہو تو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کسی جج کی ذاتی حیثیت میں انکوائری کر سکتی ہے. سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ کے فیصلے کی روشنی میں جسٹس جہانگیری کے خلاف آئینی درخواست قابل سماعت ہے. عدالت جسٹس طارق جہانگیری کی تعیناتی غیر آئینی قرار دے کر کالا عدم قرار دے. جسٹس طارق محمود جہانگیری کے مطابق انہوں نے یونیورسٹی آف کراچی سے LLB کیا. جسٹس طارق محمود جہانگیری کی LLB پارٹ 1 کو منسوب انرولمنٹ نمبر 5968 امتیاز احمد نامی شہری کا ہے. پارٹ 1 کی مارک شیٹ میں نام طارق جہانگیری ولد محمد اکرم لکھا ہوا ہے. یونیورسٹی کی شیٹ پر درج انرولمنٹ نمبر 5968 بھی امتیاز احمد کی بجائے طارق جہانگیری کو منسوب ہے. پارٹ 1 اور پارٹ 2 پر کالج کا نام گورنمنٹ اسلامیہ کالج لکھا ہوا ہے. جسٹس طارق محمود جہانگیری کو منسوب پارٹ 2 پر انرولمنٹ نمبر 7124 لکھا ہوا ہے. پارٹ 2 کی مارک شیٹ پر نام طارق محمود ولد قاضی محمد اکرم لکھا ہوا ہے. کالج پرنسپل کے لیٹر کے مطابق طارق محمود ولد قاضی محمد اکرم 1984 تا 1991 تک کالج کا طالب علم ہی نہیں رہا. یونیورسٹی کے کنٹرولر امتحانات کے مطابق ایک انرولمنٹ نمبر مکمل ڈگری کے لیے 2 افراد کو الاٹ ہو ہی نہیں سکتا. سپریم کورٹ کا 9 رکنی بینچ 1998 میں ہائی کورٹ کے جج کو پبلک آفس ہولڈر اور پرسن قرار دے چکا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ ریٹ آف وارنٹوں میں کسی بھی شخص کے خلاف انکوائری کی پابند ہے. اس کے علاوہ جی, اینکر پرسن عائشہ جہاں زیب نے اپنے شوہر کے خلاف تشدد کرنے پر مقدمہ درج کروا دیا ہے.
عائشہ جہاں زیب ایک اینکر پرسن ہے، ٹی وی پہ آپ کو اکثر نظر آتی ہوگی۔ ان کے خامد نے ان کے اوپر بے ایمانہ تشدد کیا اور ان کو شدید چوٹیں پہنچائی، جس کی بنیاد پر انہوں نے مقدمہ نمبر 158/24 جرم 354 506 بی پاکستان پینل کوڈ کے تحت تھانہ سرور روڈ لاہور میں درج کروایا ہے۔ انہوں نے اپنی ایف آئی آر کے اندر لکھا کہ مورخہ 8/7/2024 کو میرے خامد نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا، مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا، مجھے جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی، میرے اوپر پسٹل تان لیا، مجھے ٹھڈے مارے گئے، میرے بالوں کو کھینچا گیا، مجھے مکے مارے گئے اور میرے جسم کے مختلف حصوں پر چوٹیں آئیں۔ عائشہ جہاں زیب کی درخواست پر ایف آئی آر کا اندراج ہو چکا ہے، ملزم کی گرفتاری ہو چکی ہے اور اس کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہو چکا ہے اور اب وہ صلح کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مرد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھائے، اور جس طرح سے یہ اینکر پرسن عائشہ جہاں زیب کے ساتھ ہوا ہے یہ بہت غلط ہوا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ہسبینڈ کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے تاکہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات آئندہ نہ ہو سکیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے روشن گرانہ پروگرام کی منظوری دے دی ہے، جس میں یہ منظور کیا گیا ہے کہ اب کوئی بھی شخص پنجاب کے اندر رہتے ہوئے جو 50 یونٹ سے لے کر 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرتا ہے اس کو سولر سسٹم آسان اقساط پر دیا جائے گا، یعنی کہ پنجاب حکومت سولر سسٹم مہیا کرے گی، 90% اس کے اخراجات پنجاب حکومت اپنی پاکٹ سے خرچ کرے گی اور صرف 10% صرف کو ادا کرنا پڑیں گے۔ اس میں 90% اخراجات جو پنجاب حکومت اپنی جیب سے ادا کرے گی وہ صرف ادا کرنے کا پابند ہے، لیکن آسان اقساط میں وہ بھی 6 ماہ کے اندر۔ بہرحال اس پیکج کے اندر سب سے پہلے جو غریب طبقہ ہے اس کو کوموڈیٹ کیا جائے گا، سب سے پہلے انہیں سولر پینل مہیا کیے جائیں گے۔ اچھا جی، ڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ خان صاحب آپ نے بھوک ہڑتال کا اعلان کیا تھا، آپ کب بھوک ہڑتال کریں گے؟ تو عمران خان نے جواب دیا کہ میں ضرور بھوک ہڑتال کروں گا، ابھی کچھ فیصلوں کا انتظار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے چیف جسٹس قاضی فاضل پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں بھوک ہڑتال کروں گا۔ تو اس حوالے سے صحافی نے جب سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ فیصلوں کا انتظار ہے، میں بھوک ہڑتال ضرور کروں گا۔ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان ایک ضدی قسم کا آدمی ہے، جب اس نے کہہ دیا کہ میں بھوک ہڑتال کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھوک ہڑتال ضرور کرے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آج ڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی موجودگی میں پرویز خٹک نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ جب پرویز خٹک صاحب اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے تھے تو عمران خان صاحب مسکرا رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اس لیے مسکرا رہے ہوں گے کہ شاید یہ دن بھی دیکھنا باقی تھا کہ پرویز خٹک اب عمران خان کے خلاف عدالت میں آ کر شہادت ریکارڈ کروائے گا۔ عمران خان صاحب اس بات کو سوچ کے بھی مسکرا رہے ہوں گے کہ پرویز خٹک کی اپنی نہ تو کوئی حیثیت ہے اور نہ اس کی کوئی اوقات ہے، وہ اپنی ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکتا۔ عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے بعد وہ اپنی سیٹ بھی نہیں جیت سکا، اس کی پارٹی بری طرح الیکشن ہار گئی ہے۔ عمران خان صاحب یہ سوچ کے بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کتنا بڑا مفاد پرست ہے، یہ کتنا بڑا دھوکے باز ہے، یہ کتنا بڑا احسان فراموش ہے۔ عمران خان صاحب یہ سوچ کے بھی مسکرا رہے ہوں گے کہ پرویز خٹک کی اپنی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے۔ پرویز خٹک شاید پوری زندگی بھی کے پی کے کا وزیر اعلیٰ نہ بن سکتا، صرف عمران خان کی وجہ سے اور پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے یہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بن گیا، اور پرویز خٹک آئندہ پوری زندگی کے پی کے کا وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا۔ وزیر اعلیٰ بننا تو دور کی بات، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اپنی سیٹ بھی نہیں جیت سکتا۔ تو بہرحال عمران خان اس لیے مسکرا رہے ہوں گے کہ آج یہ وقت اور یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ جن لوگوں کے اوپر احسانات کیے آج وہی اس کے خلاف عدالت میں آ کر شہادت ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ تو بہرحال 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی، پرویز خٹک کا بیان ریکارڈ ہوا لیکن اس کے اوپر جرا نہیں ہو سکی۔ آئندہ 13 تاریخ اس میں فکس کر دی گئی ہے، 13 تاریخ کو پرویز خٹک کے اوپر جرا کی جائے گی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔